من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بڑا کرم اور احسان کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حاضر ہیں اور پیدا ہوئے اور دین اسلام نے ہمیں اپنے اختیار کیا اللہ کے کرم سے۔ اس معاشرے میں شروع سے جادو ایک ایسی چیز ہے جو ہر آدمی پر اثر انداز ہوتا ہے، یہاں تک کہ جادو آقا رسول کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مطہرہ پر بھی ہوا، لیکن وہ جادو ہوا نہیں تھا۔ جادو اللہ کے حکم سے سرکار پر کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ اب اس کا علاج کیا ہے، سرکار کو کیا چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سرکار کو اگر نقصان پہنچایا کسی نے بھی تو اس کی تعلیم کے لیے کہ اس نقصان کا ازالہ کیسے ہوگا، ہمیں کیا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، یہ سرکار نے تعلیم دی۔ جادو بھی ہوا۔ جادو ایسے نہیں ہو جاتا، جادو تو آلریڈی دنیا میں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہاروت اور ماروت کو جادو سکھا کر دو فرشتوں کو زمین پر بھیجا۔ روئے زمین پر بھیجنے کے بعد ان کا شاگرد بنا سامری، اور یہ جادو پھیلتا چلا گیا۔ اب اس کا علاج کیا ہے وہ سب قرآن میں ہے۔ ہم پر جادو ہوتا کیوں ہے؟ ہم پر جادو اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم راہ خدا سے ہٹتے ہیں، ٹھیک ہے، یا غیر شرعی کام کرتے ہیں، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے پاس اللہ کی رحمت ہم سے ہٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک روشن بلب جل رہا ہے اور ہم اس کو بند کر دیں تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا نا۔ جب کمرے میں اندھیرا ہوگا تو ہمیں کچھ نہیں دکھے گا، ہماری زندگی میں اندھیرا ہو جائے گا، ہم چل نہیں سکتے، ہم پھر نہیں سکتے، کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے جب تک کہ لائٹ روشن نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے جب ہم دین سے ہٹتے ہیں، سنت سے ہٹتے ہیں، سنت کے طریقوں سے ہٹتے ہیں، جب اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ظاہر ایک باس ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے صبح آنے کے بعد میری ٹیبل کو صاف کرنا، میرے کمرے کو صاف کرنا، میرے جو آفس کے اندر ڈسپینسر رکھا ہے اس کو آن کر دینا، میرا اے سی آن کر دینا، جب میں آؤں تو مجھے ہر چیز تیار ملے۔ تو جب باس آتا ہے تو اور ایسی چیز نہ ملے تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے امپلائیز کو وہاں سے نکال دے گا جو اس کا ذمہ دار تھا۔ اسی طرح سے جب ہماری شریعت نے ہمیں اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں چلنے کا طریقہ جو بتایا، سب سے پہلے سرکار نے بتایا اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، یعنی کہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہے؟ اذان ہوئی، مؤذن نے اذان دی، ہمیں بتایا اللہ اکبر، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اب نہ تمہارے بچے بڑے، نہ تمہاری بیوی بڑی، نہ تمہارا کاروبار بڑا، نہ تمہارا باس بڑا، نہ تمہاری فیکٹری بڑی، کچھ بڑا نہیں، اب اللہ اکبر ہے، اللہ بڑا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ ہم ان کاموں کو چھوڑ کر جو بڑا ہے، سب سے بڑا ہے کائنات کے اندر، ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ سب سے بڑا باس کا باس وہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ وہ، تو ہمیں وہاں حاضر ہونا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ حکم عدلی کی۔ اللہ کا حکم تو ہو گیا مؤذن کے ذریعے کہ اللہ بہت بڑا ہے، لیکن ہم نے اپنے کاروبار کو بڑا جانا، ہم نے اپنے گاہک کو بڑا جانا، ہم نے اپنی نوکری کو بڑا جانا، ہم نے اپنے دوستوں کو بڑا جانا، اور ہم نے نماز کو ترک کر دیا۔ پہلا خطا ہو گئی، ہمارے سے پہلی خطا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے نماز بھی چھوڑ دی۔ جب جو ہم سے صبح سے فجر کی نماز کے بعد سے ظہر تک جو ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں ہوئیں، بد نگاہیاں ہوئیں، کانوں سے گالیاں بھی سنی، منہ سے بھی کوئی مغلظات بک دیے، آنکھوں سے کوئی بے حیائی دیکھ لی، یہ سب گناہ جو جمع ہوئے تھے ظہر تک، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ نہ ہم نے اللہ اکبر کا جواب دیا، نہ اس پر ہم نے عمل کیا، اور نماز بھی گئی، تو اب آپ کی خیریت نہیں، اب آپ کی خیریت خراب ہو گئی، سمجھ لیں۔ اب آپ پر اللہ ناراض ہونا شروع ہو گیا کہ آپ نے مجھے بڑا نہیں مانا،
آپ نے مجھے لبیک نہیں کہا، تو اس کے بعد جناب علی پھر کیا ہوا؟ پھر آپ نے دوسری نماز چھوڑی۔ تو یہ سب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جادو کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے تو جادو سکھایا ہے نا، پریشان کن معاملات سکھائے ہیں نا، اسی وجہ سے۔ تو آپ اگر کنٹینیو پنکچول رہیں گے نماز کے اندر اور اذان کا جواب دیں گے، اذان کو سنیں گے، اذان کا جواب دیں گے اور اس پہ لبیک کہہ کر یا تو آپ مسجد میں جائیں گے یا وقت کی مناسبت سے یا تنگی سے آپ گھر میں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، حدیث سے بات کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کا گھیرا تنگ کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث جمعے کے بارے میں بات کر دوں، سنا دوں آپ کو، کہ سرکار نے فرمایا کہ جو بلا عذر جمعے کی نماز کو چھوڑتا ہے اور خطبے کو چھوڑتا ہے، پھر دوسرا جمعہ چھوڑتا ہے، پھر تیسرا جمعہ چھوڑتا ہے، تو اس کے قلب پر ایک باریک سا نقطہ کالا لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کالا نقطہ تھوڑے دن بعد بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ نمازوں سے دور، ہر چیز سے دور ہو جاتا ہے، ہر چیز اس سے دور ہو جاتی ہے، وہ بھی ہر چیز سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اندازہ لگا لیجئے کہ پھر ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم گناہوں کے گڑھے میں گر جاتے ہیں اور جادو ہم پر اثر کرنے لگتا ہے، شیاطین ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں اور ہم ہر برائی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، ہماری روزی کم ہو جاتی ہے، ہمارے برکات ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں پریشانیوں نے گھیر لیا ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم پہ جادو ہو گیا۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں، ایک بات یہ ہے کہ جنات بھی جادو کرتے ہیں انسان کے اوپر، جنات بھی آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ جادو الگ جگہ، شیاطین تو الگ ہے، جنات بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جو آقا رسول کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ عالمین نے ہمیں متنبہ کیا اس بات سے کہ دیکھو نماز کبھی نہیں چھوڑنا، بلکہ نماز پنجوگانہ کے ساتھ ساتھ تہجد گزاری کی بھی کوشش کریں، چاش کی، اشراق کی بھی کوشش کریں، اور اس کے بعد نوافل کی کثرت کریں، کیونکہ قرآن نے کہا کثرت نوافل سے، کثرت ذکر الہی سے، اے بندے تو میرے اتنا قریب ہو جائے گا، میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا، میں تیرے کان بن جاؤں گا، میں تیری ناک بن جاؤں گا، میں تیری زبان بن جاؤں گا۔ تو یہ نوافل کی کثرت سے ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نفل کی ضرورت نہیں ہے، صرف فرض پڑھو چل دو، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نماز میں جیسے ہی وقت آپ کو ملے تو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں اور نوافل کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ یہ جادو ٹونا نہیں ہوگا۔ اگر جادو ٹونا ہو جائے تو باباؤں کے پاس جانے کے بجائے اہل اللہ کے پاس جائیں، اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں، جو اہل علم ہیں، جو ہماری کتابوں سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا ہے اور قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، یعنی کہ عالمانہ عالم کے پاس جائیں، عالم با عمل، اس کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے تعلیم ملے گی، وہاں سے آپ کو فیض ملے گا اور وہاں سے آپ کے دل درد دور ہو جائیں گے۔ یہ تعویذوں کے پاس جائیں گے آپ تقریباً یہ سوچ کر، علم ضروری ہے، تعویذ دیکھیے کئی حد تک تعویذوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کہ سمجھ لیں جیسے کہ دعاؤں سے، دم سے بھی انسان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، لیکن دوا کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح سے تعویذ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن با عمل ہوں گے، نماز پڑھیں گے، پھر تعویذ لیں گے تو پھر آپ کو زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ ورنہ اگر سے تعویذوں کے چکر میں رہیں گے، عمل نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ شرک کی دنیا میں چلے جائیں گے، شرک کی جانب چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ سے تو آپ مانگ نہیں رہے، صرف تعویذ پہ اتفاق کر رہے ہیں، خواہ کہ وہ ہے تعویذ اللہ کی پیدا کردہ۔ مثال کے طور پر دوا کس نے پیدا کی؟ اللہ پاک نے۔ شفا کون دے گا؟ اللہ۔ تو ڈاکٹر آپریشن کے بعد دوا سجیسٹ کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم نے آپریشن کر دیا، یہ دوا سجیسٹ کر دی ہے، اب دعا صرف اللہ سے کریں۔ یہ دونوں کا ساتھ جو ہے دامن چولی کا ساتھ ہے۔ تو آپ نہ مکمل تعویذ بھی اتفاق کریں اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت تعویذ کے پڑے تو تعویذ بھی اللہ والوں سے لیں، لیکن پورا باقاعدہ یقین تعویذ پہ یوں نہ کریں، کیونکہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں جو کہ اس سے مانگیں، پھر وسیلہ اختیار کریں،
چاہے وہ تعویذ ہو، چاہے وہ پڑا ہوا پانی ہو، یا دم والے بخورات ہوں، یا اپنی تسبیحات ہوں، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جادو اور یہ شیاطین کے اثرات جو ہیں آپ پر سے جاتے رہیں گے، اور آپ ایک پاک صاف انسان بن جائیں گے، لیکن نماز اور ذکر الہی کے ساتھ اور نوافل کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ۔